الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحياني ومن أحياني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے. قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے. وہ محبوب کبریا، وہ امام الرسول، وہ فضائل مکمل سناؤ میں کیسے. محمد کے طریقے سے جو قدم ہٹائے گا، محمد کے طریقے سے جو قدم ہٹائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے میرے معزز مسلمان بھائیوں، غیور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، یہ مجلس بہت ہی بابرکت ہے، اس لیے کہ اس مجلس کا عنوان ہے سیرت النبی. فرض بنتا ہے کہ سیرت النبی کے ہی عنوان پر کچھ بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے. مسلسل پروگرام میں جانے کی وجہ سے آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات تک کچھ بات اہم پہنچا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہیے، اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. نبی کی اتباع، نبی کی پیروی کیے بغیر تم رب کا محبوب نہیں ہو سکتے. رب کا محبوب بننے کے لیے نبی کا طریقہ، نبی کی سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شرط اول ہے. مسلمان چاہے جس خطے میں بستا ہو، مسلمان چاہے جہاں بھی رہتا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ امیر ہے کہ غریب ہے، فقیر ہے کہ مسکین ہے، جاہل ہے کہ پڑھا لکھا ہے. لیکن اگر وہ اتباع رسول کرتا ہے، نبی کی زندگی کی پیروی کرتا ہے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اسے کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اگر اس سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، پیدائش سے لے کر کے وفات تک زندگی کی یہ لمبی فہرست ہے، اگر اس طویل مدت میں نبی کی زندگی سے ہٹ کر اگر وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کے پاس بہتر مقام ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اچھی گاڑی ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کے لیے اسے شہرت مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گاؤں سماج میں اسے عزت مل جائے. لیکن اللہ کی نگاہ میں
اور رسول کی نگاہ میں وہی انسان معزز کہلائے گا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل پیرا ہے۔ اگر ہمارے سینے میں دل ہے اور زبان پر صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، نماز کو چھوڑ دو، روزے کو چھوڑ دو، زکوٰۃ کو چھوڑ دو، سچ بولنا چھوڑ دو، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دو، صرف زبان سے یہ کہہ لینا کہ مجھے نبی سے محبت ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ نبی سے محبت کا دعویٰ اسی وقت ثابت ہو سکتا ہے جب ہم مکمل 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں تو ہمارا دعویٰ سچا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ مثال سے بات کو سمجھیے۔ ایک آدمی لڑکا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے باپ سے بہت محبت ہے، باپ بیمار ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے ابا بیمار ہیں، علاج معالجہ کراؤ، بیٹا کہتا ہے کہ مجھے ابا سے بہت محبت ہے، بہت محبت، ہر گلی کوچے میں، ہر چوک چوراہے پر، ہر دروازے پر جا کر کے صرف یہی کہتا ہے کہ مجھے ابا سے محبت ہے۔ باپ بیمار ہے، اسے دوائی چاہیے، اسے اچھا خوراک چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، تو بھائی صرف یہ کہہ لینا زبان سے کہ مجھے ابا سے محبت ہے، کیا اس کو محبت کہیں گے یا دشمنی کہیں گے؟ بتائیے، دشمنی کہیں گے؟ کیوں؟ صرف وہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ ابا سے محبت ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتا، ڈاکٹر کو نہیں لاتا، دوائی نہیں کراتا، دیکھ ریکھ نہیں کرتا، خان پکوان کیسا ہونا چاہیے بوڑھے آدمی کا اس پر خیال نہیں رکھتا، تو سماج کیا کہے گا؟ اس باپ کو، اس بیٹے کو اپنے باپ سے انتہائی بغض ہے اور دشمنی ہے۔ اگر محبت ہوتی وہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتا یا ڈاکٹر کو اس کے پاس لے جاتا۔ اسی طرح سے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت ہے، نماز نہ پڑھیں، مسجد نہ جائیں، روزہ نہ رکھیں، روزہ کا اہتمام نہ کریں، سچ نہ بولیں، جھوٹ کے پیچھے جائیں، دھوکہ دیں، رشوت کھائیں، سود خوری کریں اور دوسرے گناہوں میں ملوث ہو جائیں، تو کیا اسے محبت کہیں گے یا دشمنی کہیں گے؟ اس کو محبت کہیں گے؟ محبت نہیں کہہ سکتے۔ محبت تو وہ ہے جو نبی لے کر آئے اس کے مطابق اپنے آپ کو کھڑا کرے، چاہے پریشانی ہو، چاہے آسانی ہو، چاہے خوشحالی ہو، چاہے بدحالی ہو، جس حالت میں بھی اللہ رکھے اسی حالت میں وہ بندہ نبی کے طریقے پر کھڑا ہو۔ میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہیے اگر تم کو اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، شادی بیاہ ہو تو نبی کی اتباع کرو۔ نبی نے شادی کیسے کی؟ نبی نے اپنے بچوں کی شادی کیسے کرائی؟ نبی نے صحابہ کی شادی کیسے کرائی؟ نبی نے صحابہ کی بچیوں اور بچوں کی شادیاں کیسے کرائی؟ اگر اس کے مطابق ہم کر رہے ہیں تو ہمارا دعویٰ سچا ہے، اگر اس سے ہٹ کر کر رہے ہیں تو ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہ پیمانہ ہے، صرف زبان سے کہہ لینے سے اگر نبی کے طریقے پر عمل ہو جاتا تو پھر اللہ نماز کو فرض نہیں کرتا، روزے کو فرض نہیں کرتا، زکوٰۃ کو فرض نہیں کرتا، حج کو فرض نہیں کرتا۔ یہ تمام چیزوں کو اللہ نے فرض اس لیے کیا تاکہ عملی طور پر تم اتر جاؤ، صرف زبان سے۔ آج مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ جمعہ مسجد پہنچ گئے، عید بقرعید میں پہنچ گئے اور جنازے بھی کسی کے جنازے میں شریک ہو گئے، بھائی ہم تو پکے ہیں۔ کیوں بھائی؟ جمعہ پکڑ لیتے۔ ایک پنڈت جی تھے، ایک مولوی صاحب تھے، پنڈت جی سے کہا مولوی صاحب نے کہ آپ
غسل کب کرتے ہیں؟ کہا کہ ہم تو غسل ہر مہینے کرتے ہیں، ہر ہفتے کر لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ سے زیادہ تو ہم کرتے ہیں۔ کیسے؟ جمعہ غسل کرتے ہیں، بس ایک دم تڑا تڑی کرتے ہیں، بنگالی میں کہتے ہیں تڑا تڑی، جلدی جلدی۔ تو صرف اسی طرح سے کہہ لینے سے وہ پاک نہیں ہوگا کہ زبان سے کہہ لیں گے غسل ہو جائے گا، بلکہ غسل کرنا پڑے گا تب پاک ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو اتباع کریں، پیروی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ نبی کیسے کھاتے تھے، نبی کیسے جوتا پہنتے تھے، نبی کیسے چلتے تھے، نبی کا لباس کیسا تھا، نبی کس طرح دسترخوان بچھا کے کھاتے تھے، نبی کا کھانے کا طریقہ کیا تھا، نبی کا بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا، نبی کا سونے کا طریقہ کیا تھا، نبی مجلس میں کیسے بیٹھتے تھے، نبی دوستوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے تھے، نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے رہتے تھے، نبی غیروں کے ساتھ کس طرح سے بیٹھتے تھے۔ اگر ان تمام چیزوں کو لے آئے اپنی زندگی میں تو آپ سمجھ جائیں کہ ہم نبی کی اتباع کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا اگر تم نبی کی اتباع کرو گے تو تمہیں 2 انعام ہم دیں گے۔ کتنے انعام دیں گے؟ 2 انعام، 2 بشارت دیں گے۔ نمبر 1، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اگر تم نبی کی پیروی کرو گے، نبی کی زندگی سے تمہاری زندگی میل کھا جائے، نبی کی سیرت سے تمہاری سیرت میل کھا جائے، تو ہم تمہیں پہلا انعام یہ دیں گے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ کون نہیں چاہتا کہ میرا گناہ معاف ہو جائے؟ بھئی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ معاف ہو؟ نہیں چاہتے ہیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ معاف ہو جائے، سب چاہتا ہے معاف ہو جائے، نمازی ہو، بے نمازی ہو، روزہ دار ہو، بے روزہ دار ہو، رشوت ہو، سود ہو، دھوکہ دینے والا ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا گناہ معاف ہو جائے۔ لیکن معاف کے شرائط ہیں، شرائط یہی ہے کہ سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑ دو، پھر اس کے بعد اللہ کے دربار میں آ کے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ اگر ہم کوئی اس گناہ کو نہ چھوڑیں اور یہ سوچے کہ بغیر چھوڑے اللہ معاف کر دے گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نبی کی اتباع کر لو گے سمجھو تم اللہ کا محبوب بن جاؤ گے، اور جو اللہ کا محبوب بن گیا جنت تو کوئی بڑی چیز ہے بھئی، جب اللہ کا آدمی محبوب بن جائے گا جنت تو اللہ کے سامنے چھوٹی چیز ہے، ہمارے نزدیک بڑی چیز ہے لیکن اللہ کے نزدیک چھوٹی چیز ہے۔ جب اللہ کا بندہ اتنا مقرب ہو گیا، اتنا محبوب ہو گیا تو جنت تو چھوٹی چیز ہے، اللہ تو فوراً کہے گا جاؤ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو 2 انعام، ایک انعام کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور دوسرا پروانہ یہ ہوگا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تم کتنوں بھی گناہ کر لو میرے دربار میں تم آ جاؤ ہم تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک واقعہ سناؤں گا بس میں تقریر ختم کر دوں گا، اس لیے کہ اور وہ مقررین ہیں انہیں بھی وقت دینا ہے، آپ کو انہیں بھی سننا ہے، اس لیے میں لمبی بات آپ سے نہیں کروں گا، میری آواز بہت زیادہ پھنسی ہوئی ہے۔ ایک صحابی حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ کالے کلوٹے، اسد الغابہ ایک کتاب ہے سیرت کی، علامہ عز الدین نے اس کتاب میں تفصیل سے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت انس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا کالا پن ہونا بہت برا ہے، کیا میں نے آپ پر ایمان نہیں لایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک تم نے ایمان لایا،
کیا میں آپ کو آخری نبی نہیں مانتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے کہا بالکل مانتے ہو۔ پھر کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ میں مدینہ کے اکثر لوگوں کے پاس میں نے نکاح کا پیغام دیا، سب نے میرے نکاح کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ کیوں؟ تم کالے ہو، کلوٹے ہو، تمہیں ہم لڑکی نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد غم نہ کرو، ہم تمہارا نکاح کرائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس وقت جو صحابی سب سے زیادہ معزز سمجھے جاتے تھے مال کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے، عمر بن وہب ثقفی نام کے ایک صحابی تھے، مالدار بھی تھے، حسب نسب میں اعلیٰ درجے کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن وہب ثقفی کے پاس جاؤ، ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے تم اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کرا دو۔ خوشی خوشی گئے، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا سعد اسود۔ کہا کس ارادے سے آئے ہو؟ نبی نے بھیجا ہے، آپ کو سب سے پہلے نبی کا سلام ہے، آپ سلام قبول کیجئے۔ اس کے بعد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کرا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ آپ بھولا ہو گئے، غصے سے لال پیلا ہو گئے کہ تم نبی کا جھوٹا واسطہ دے کر آئے ہو، نکل جاؤ ہمارے دروازے سے۔ مغموم ہو کر نکل گئے۔ جس لڑکی سے نکاح ہونا تھا پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی، اس لڑکی نے اپنے ابا سے کہا ابا وہ مسافر کیا کہہ رہا تھا، ذرا آپ مجھے سمجھائیے وہ کیا کہہ رہے تھے۔ عمر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹی وہ نبی کا واسطہ دے کر وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے اسے دھتکار دیا، ڈانٹ دیا، بھگا دیا۔ لڑکی نے کہا ابا آپ نے سوچا ہو سکتا ہے کہ نبی کا ہی پیغام ہو، وحی کا سلسلہ جاری ہے، اگر ہمارے خاندان کے خلاف کوئی آیت نازل ہو گئی قیامت تک کے مسلمان اس آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر ہمارا خاندان کا تذکرہ ہوگا، جلدی جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگیے، مجھے وہی کالا کلوٹا لڑکا پسند ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آج تو ہمارا دماغ اتنا خراب ہو چکا ہے، ذرا سا پیسے ہم کو ہو گئے تو ہمارا دماغ آسمان پر ہے۔ ہم نے اگر اپنی بچی کو پڑھا لکھا دیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ہر حال میں وہی لڑکا چاہیے جو ڈاکٹر ہو، جو انجینئر ہو، فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو، 1000 ڈگریاں، نیک کوئی تلاش نہیں کرتا۔ نیک ہے لڑکا، بہت صالح ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، اور بیوی کو پال لے گا، بیوی کو کھلا لے گا، اس سے نکاح کر دو۔ ماں بابا نہیں چلے گا۔ کیوں؟ میں کیا وہ کیا تمہیں تو کوئی جوڑ ہے ہی نہیں۔ 4 طبق آسمان کے اوپر ہمارا دماغ گھومتا ہے۔ کیوں؟ وہ جو 2-4 نوٹ ہمیں ہو گئے ہیں، وہ نوٹ ہمیں چین سے رہنے نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، صحابی سے زیادہ معزز نہیں ہو سکتے، صحابی سے زیادہ افضل ہم نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر بن وہب ثقفی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجئے، میں اس نکاح سے راضی ہوں۔ آیت نازل ہوئی کہ جب کسی مومن مرد یا عورت کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً اللہ اور اس کے رسول کا حکم کو مان لے، انکار کی گنجائش نہیں۔
کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے سعد تمہارے پاس کچھ ہے؟ یا رسول اللہ میرے پاس تو ہے کچھ، جاؤ بازار جاؤ وہاں سے بیوی کے لیے کچھ کپڑے خرید لو، کھانے پینے کا سامان لے آؤ، تاکہ شام میں جو تمہاری بیوی تمہارے گھر جائے رخصت ہو کر کے اس کا انتظام تھوڑا سا کر لو۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ بازار گئے سامان خریدنے کے لیے، ادھر کان میں آواز آئی کہ جنگ میں جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا دی ہے کہ صحابہ تیار ہو جائیں، لشکر روانہ ہونے والی ہے، فوج روانہ ہونے والی ہے۔ اب یہ پشو پیش میں پڑ گئے، کیا کیا جائے؟ جنگ کا سامان خریدا جائے یا بیوی کا سامان خریدا جائے؟ پھر انہوں نے سوچا کہ بیوی تو مل جائے گی، زندہ رہے تو دوسری، زندہ رہے تو ملے گی، اگر شہید ہو گئے تو پھر جنت کی حور مل جائے گی۔ موقع غنیمت ہے، اس کو چھوڑا نہ جائے۔ گھر کا سامان خریدنے کے بجائے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تلوار خرید لی، نیزہ خرید لیا، گھوڑے عادیت پر لے لی، اس کے بعد وہیں سے میدان جنگ کے لیے روانہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کا جذبہ تھا، یہ نبی سے محبت تھی، یہ نبی سے عشق تھا، یہ نبی سے عشق تھا، محبت تھی۔ اسی لئے میں نے آپ سے کہا قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں کیسے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اگر راتوں رات تقریریں کی جائیں، مقررین تھک جائیں گے، تقریر ختم نہیں ہوگی۔ اتنی عظیم شخصیت آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آج تک روئے زمین پر ایسی شخصیت نے قدم رکھا ہی نہیں۔ عظمت والا، سب سے نرالا، سب سے البیلا، سب سے بہترین میرے بھائیوں۔ اسی لیے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے؟ وہ امام الرسول، وہ محبوب کبریا، وہ فضائل مکمل، سناؤں میں کیسے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرت سعد اسود نبی کی محبت میں بالکل ڈوبے ہوئے ہیں کہ نبی کا دامن نہ چھوٹے، نبی کا ساتھ نہ چھوٹے۔ ہے افسوس نبی جنگ میں چلے جانے، سعد اسود اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہیں سے میدان جنگ چلے گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعش کی گنتی کرائی، سارے نعش کے اکٹھے کیے گئے، دیکھا کہ اس میں سعد اسود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنے گود میں لیا اور فرمایا اے سعد، ہم نے تجھے بازار سامان خریدنے بھیجا تھا، تو کہاں سے؟ میرے بھائیوں، یہ ہے عشق رسول، یہ ہے محبت رسول۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم صرف زبان سے نہ کہیں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے، بلکہ عمل کر کے دکھلائیں۔ رسول نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھیں گے۔ رسول نے کہا زکات دو، زکات دیں گے۔ رسول نے کہا روزہ رکھو، روزہ رکھیں گے۔ رسول نے کہا کہ تم میرے طریقے کے مطابق شادی کرو، شادی کر کے دکھائیں گے تو سمجھ جائیے کہ ہم رسول کے شیدائی ہیں، رسول کے دیوانے ہیں، رسول کے عاشق ہیں، رسول کے چہیتے ہیں، رسول کے محبوب ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو رسول کی اتباع کرو۔ اتباع کریں گے، کون کون لوگ کریں گے؟ کم ہی لوگ آپ اٹھا رہے ہیں، ڈر لگ رہا ہے کیا مسجد جانے سے؟ ہاں بھائی سن لو، جب مسلمان بے عربی ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، آج کا اسپین، کل کا اندلس، جہاں پر
850 سال مسلمانوں نے حکومت کی تھی. دنیا کی سب سے بڑی جامع مسجد قرطبہ کی جامع مسجد آج بھی روئے زمین پر کھڑی ہے. قرطبہ کی جامع مسجد آج بھی ہے جو گرجا گھروں میں تبدیل ہو چکی ہے. مسلمانوں، جب مسلمان عیاشی، شراب، جوا، سٹا، دین سے بدین ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے صاف نیست و نابود کر دیا. مسلمانوں، مذاق مت سمجھنا، حالات بدلتے جا رہے ہیں. ان حالات کا مقابلہ صرف ایک ہی طاقت سے تم کر سکتے ہو، وہ طاقت ہے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلے جانا. اگر اس طاقت سے نہیں آئے تو دنیا میں آپ کا کوئی دوست نہیں ہے. یاد رکھنا، دنیا میں کوئی آپ کا دوست نہیں ہے. جو بھی آپ سے دوستی کا دھوکہ کر رہا ہے، دراصل آپ کے پیچھے میں وہ پیٹھ پیچھے خنجر گھونپنے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کو ان دشمن طاقتوں سے مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو اپنے رسول کے طریقے پر مکمل کھڑا ہوا، نہیں تو روز شکایت کرتے رہیے، حکومت نے ایسا کیا، حکومت نے ویسا کیا، ہمارا حق چھین لیا، ہم کو مار دیا. روتے رہیے، دنیا والا کوئی نہیں آئے گا آپ کو آنسو پوچھنے کے لیے. ارے برما میں قتل عام ہوا، عرب والے سو گئے جن پر ہمیں بھروسہ ہے، انہوں نے زبان تک نہیں ہلائی. میرے بھائیوں، اسی لیے بھروسہ کبھی کسی وقت مت کرو. اپنے پیر پہ کھڑے ہو جاؤ، اور اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے لیے تم اللہ سے تعلق پیدا کر لو، مسجد کو آباد کر لو. انشاءاللہ جتنی دشمن طاقتیں ہیں وہ تمہارے سامنے سجدہ کرے گی. تقریریں تو خوب ہو رہی ہیں، مساجد میں، جلسوں میں، اجتماعات میں، جوڑ میں بے شمار تقاریر ہو رہی ہیں، لیکن مسلمان نوجوان دس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ ابھی ہمارا وقت نہیں آیا. ابھی جب وقت آئے گا اس کے بعد نمازی بن جائیں گے. میرے بھائیوں، کوئی دیکھ کے نہیں آیا ہے کہ آپ کی موت کب ہوگی. آپ کو پتا ہے؟ کن کن کو پتا ہے بھائی موت کے بارے میں؟ ہاتھ اٹھائیے. پتا ہے کسی کو؟ ایک آدمی کو پتا ہے. ایک آدمی کو پتا ہے، اس نے ہاتھ اٹھایا ہے. موت کے بارے میں جب پتا نہیں ہے تو میرے بھائیوں، موت کی تو تیاری کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ ہم لوگ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. تو ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، من احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنہ. جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، من احیا سنتی فقد احیانی، گویا کہ اس نے مجھے زندہ رکھا. کون فرماتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، گویا اس نے مجھے زندہ کیا. اور جو میری سنت کو زندہ کرے گا کل جنت میں وہ میرا ساتھی. کون کون چاہتے ہیں کہ نبی کا ہم ساتھی بنے؟ ہاتھ اٹھائیے. دیکھیے ماشاءاللہ سب تیار ہے ساتھی بننے کے لیے، سب تیار ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں. ابھی ٹائم نہیں آیا، ابھی ٹائم نہیں آیا. اس لیے ہاتھ میں موبائل ہے، ذرا رگڑیاں کر لینے دو، عیاشی کر لینے دو، مکاری کر لینے دو، ذرا موج مستی کر لینے دو، کر لو. لیکن جب اللہ کی طرف سے تم پر وار آئے گا اس وقت تمہاری مستی نہ بچائے گی، نہ تمہارے موبائل بچائیں گے، نہ تمہاری جوانی کی طاقت بچائے گی. جب اللہ کی طرف سے ڈنڈے برسائے جائیں گے اس وقت نہ کوئی دوست آئے گا، نہ کوئی دولت آئے گی، نہ کوئی اور لوگ آئیں گے. بس تم رہو گے اور تیرا رب رہے گا، رب کا فیصلہ رہے گا، تیرا اعمال رہے گا. اب تجھے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر دنیا میں رہ کر رب کے سامنے بہتر اعمال کے ساتھ جانا ہے نوجوانوں، تو تم اپنی مسجدوں کو بھرو، اپنی مسجدوں کو بھرو، اپنی
اپنی عبادت گاہوں کو بھرو، اپنے نبی کے طریقے پر برگٹو، نبی نے جو طریقہ تم کو دیا ہے اس طریقے پر اپنے آپ کو لگا دو، انشاءاللہ تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ میرے بھائیوں، تقریر میرے پاس آپ کے سامنے تقریر ہوگی، انشاءاللہ بہت اچھی تقریر ہوگی، لمبی تقریر ہوگی، مجھے اور ایک جگہ جانا ہے، وہاں سے پھر 10 منٹ میں پھر واپس آ کے سونا ہے، اس لیے کہ مجھے فجر کی نماز پڑھانا ہے، میرے اوپر ذمہ داری ہے، لیکن اپنی نماز کی فکر ہمیں کرنی ہے۔ یہ رچہ کا جلسہ سے میں انتہائی خفا رہتا ہوں کہ رچہ کا جلسہ ہونا ہی نہیں چاہیے، رچہ کا جلسہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ مسلمانوں نے ایک چیز کو چھوڑ دیا دوسری چیز کو پکڑ لیا۔ کیا پہلے سفیر کا ناج ہوتا تھا، ہر گاؤں میں ہوتا تھا، ارے بولیے نا آپ لوگ، لندن سے بول رہی تھی، لندن سے بول رہے، یہیں سے بول رہے ہیں نا، پہلے سفیر کا ناج ہوتا تھا، پورا گاؤں جگہ رہتا تھا، کیوں؟ اس میں گیت چلتے تھے، گانے چلتے تھے، ڈانس چلتے تھے، تو اب لوگوں نے سوچا کہ سب مولوی منع کر دیا کہ سفیر کا ناج حرام ہے، تو چلو کم سے کم جلسہ ہی رچہ کا کرو، اس کی جگہ پر رچہ کا جلسہ لے لیا، اب سب لوگ ہیں اور تقریر ہو رہی ہے، سو رہے ہیں، تقریر ہو رہی ہے، ارے کیا فائدہ اس سے؟ جو دین کی توہین ہے، اسلام کی توہین ہے، قرآن کی توہین ہے، اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب جتنی دیر بشاشت کے ساتھ سن سکتے ہیں اتنی دیر دل جمعی کے ساتھ سنیں، اس نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ عمل کریں، انشاءاللہ جو باتیں کہی گئی ہیں انشاءاللہ عمل کریں گے، انشاءاللہ یا صرف زبان سے دعویٰ کریں گے یا عمل کر کے دکھائیں گے، عمل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بولے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔